بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا الامام الشہید زید بن علی علیہ السلام ایک جلیل القدر متکلم، محدث، فقیہ، مفتی، عالم دین اور وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ تمام تر اہل بیت کے علوم آج ہم تک انہی کی ذات گرامی سے پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ المجموع الحدیثی والفقہی، جس میں تقریباً 700 کے لگ بھگ روایات ہیں، اور وہ تمام کی تمام روایات صرف اہل بیت سے ہی مروی ہیں۔ اللہ، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اور میں صرف اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں کہ حضرت امام زید علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء پر کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیر کے نام سے باقاعدہ آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اور المجموع الفقہی میں پورا وہ کتاب کا حصہ آپ کا اس میں شامل ہے۔ ایسی عجیب سی بات ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا اتنا بڑا درد، جنگی قانون، ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا، یعنی جنگی قانون کیا ہے عالم اسلام اور پوری کائنات میں سب سے پہلے وہ امام زید سے سیکھنا شروع کیا ہے۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، کیونکہ حضرت امام زید علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں شجاعت، علم، حلم، صبر، یہ تمام تر عالی صفات ایک مقام پر جمع ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور جب اس وقت کی اموی حکمرانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ کا شہرہ بڑھتا جا رہا ہے اور عنقریب بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور دوبارہ خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کیا جانے لگا ہے، تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک امام زید علیہ السلام کے خلاف پورا ایک پروپیگنڈے کا ایک سلسلہ شروع کیا، تاکہ آپ کے خلاف ایسی چارج شیٹ لائی جا سکے، آپ کی شخصیت کو ملائن کیا جا سکے کہ باقاعدہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو اس نے خاص طور پر امام زید کو متہم کیا۔ اب آپ دیکھیے اس کے ذہن میں فرزدق شاعر والا واقعہ تھا کہ جب وہ حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے تو رستہ نہیں بنتا، لیکن امام زین العابدین کے لیے رستہ بن یعنی جاتا آپ کے والد گرامی، بالکل ٹھیک۔ تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر امام زین العابدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے، تو جب ان کے بیٹے نے بیعت کا اعلان کیا تو تمام تر اہل مدینہ و مکہ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اچھا رب جوڑا آپ نے۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب خالد بن عبداللہ قصری جو کوفہ کا ایک معزول حکمران تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام زید علیہ السلام نے اس کی ایک امانت کو قبضے میں لے رکھا ہے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت میں حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام کو یوسف بن عمر ثقفی کے پاس بھیجا گیا۔ اب میں یہاں پر آپ تمام کی ایک خاص طور پر اس میں ایک چیز یہ کچھ اس طرح سے بھی ہے نا کہ اس کے بچوں کے کروڑوں روپے کے غبن کی بات تھی، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ پیسہ کہاں پر ہے تو اس نے دو نام لیے، ایک حضرت زید علیہ السلام کا، ایک حضرت داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس علیہ السلام کا، کہ جی ان دونوں کے پاس میرا مال ہے، یعنی اپنا جو وزن تھا ان کے اوپر ڈال دیا تھا، ایسے ہی ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو دو حضرت امام زید کے جملے ہیں، ایک آپ نے جو ہشام کے سامنے فرمایا اور ایک آپ نے یوسف بن عمر کے سامنے، اسی کانٹیکس میں جو آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہشام نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، تو وہ واحد شخصیت جس نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کو یہ کہا کہ اتق اللہ، وہ حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہشام، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، کوئی شخص اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی نصیحت نہ کی جائے، اور کوئی شخص کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، تقوی سے بڑی کوئی اور نصیحت نہیں ہو سکتی۔ اور جب یوسف بن عمر نے آپ کے خلاف یہ تمام تر فالس پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس نے آپ کو باقاعدہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی، تو امام زید علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہیں ہو کہ جو زور زبردستی کے ساتھ مجھ پر عذاب کے یعنی ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے جو چاہو مجھ سے کروا لوگے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَحْمَلْنِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس کی دلیل صرف ایک ہی ہوگی، یا تو وہ قرآن میں لکھا ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا علی سنتک وسنت ہشام، فرمایا کہ مجھے تمہاری اور ہشام کی سنت اور اس کے طریقے سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام زید علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، خاص طور پر جو مقاتل طالبین ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اہل کوفہ نے یہ دیکھا کہ امام زید علیہ السلام کو ان فالس ایلیگیشن کے بعد باقاعدہ قید کر دیا گیا ہے، آپ کی حمایت میں احتجاج ہونے لگا، اور بالآخر جب آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوبارہ آزاد کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دست مبارک پر تقریباً 40,000 سے زائد افراد نے اس وقت بیعت کی ہے، اور اس وقت امام زید علیہ السلام نے جو اپنا موٹو پیش کیا، یقیناً آپ کے دست مبارک پر 15,000 20,000 اور پھر یہاں تک کہ 40,000 سے 1 لاکھ تک افراد نے بیعت کی ہے،
اور اس کے بعد جب آپ کو لوگ چھوڑ کر جانے لگے تو صرف 313 کی تعداد باقی رہ گئی. اچھا. اس تعداد اور آپ کی شجاعت کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ فتویٰ عنایت فرمایا کہ حضرت امام زید علیہ السلام کا قیام و خروج دراصل غزوہ بدر سے مشابہت رکھتا ہے. اور پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب حضرت امام زید علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انی ادعو الی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا موٹو پالیسی سٹیٹمنٹ آپ عطا فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی طرف دعوت دینا ہے. وَإِحْيَاءِ السُّنَن میں سنتوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. وَإِمَاتَةِ الْبِدْعِ میں بدعتوں کو مارنا چاہتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات کو سنو گے اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر تم نے میری بات کا انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگہبان ہو. اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کی استقامت ہمیں جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر طائف کا میدان یاد آ جاتا ہے, پھر ہمیں کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم یہ ستارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. جب آپ کے اصحاب نے اس ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس ستارے کو بڑھ کر چھو لوں اور اس محنت کے اندر میں زمین پر آ جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو تب بھی میں رائے حق کو نہیں چھوڑوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر ایک مقام پر جمع کر دیا جائے. جنگ کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ جب امام زید علیہ السلام نے خروج فرمایا ہے جنید بھائی تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے سیدہ طاہرہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو نعوذ باللہ سب و شتم کیا. اور جب آپ کو سب و شتم کیا تو حضرت امام زید علیہ السلام زارو قطار رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اما احد یغضب لفاطمہ بنت رسول اللہ, کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ الزہرا کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرے؟ فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے لیے غصے کا اظہار کرے؟ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے غصے کا اظہار کرے؟ تو ایک مجاہد کھڑا ہوا اور اس شخص کو واصل جہنم کیا. آپ خود آگے بڑھے, اس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تو نے دنیا اور آخرت میں شرف کو پا لیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 122 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا. عمر مبارک صرف 42 برس کی ہے اور آپ خود لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اخرجوا من الذل الى العز, ذلت سے عزت کی طرف آ جاؤ. فرمایا تمہارے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے, میں تمہیں دنیا اور دین کی بھلائی کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے رستے کو ترک کر دیا تو جان لو کہ میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے. آپ کی شہادت کا واقعہ جنید بھائی نہایت ہی کرب انگیز ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یعنی معاملہ جو یزید اور ابن زیاد نے حضرت امام عالی مقام کے ساتھ کیا تھا, امام زید علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر مبارک میں براہ راست تیر لگا ہے. اور جب اس تیر کو کھینچا جانے لگا تو اس دوران میں آپ کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کے بیٹے یحییٰ نے, بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نہر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ویرانے میں آپ کو دفن کرنے کے بعد اوپر پودے اور پتے وغیرہ ڈال دیے گئے. لیکن جب بعد میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دریافت کیا گیا تو یہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر انسان لرز جاتا ہے. وہ شخصیت جس نے دنیا میں پہلی کتاب جنگوں کے آداب پر لکھی اور یہ بتایا ہو کہ اللہ کے نبی نے مسلح کرنے سے منع کیا ہے. انسانیت ہوتی کیا ہے, جس انسانیت کی تعلیم دی ہے پہلی مرتبہ. تو آپ کے جسد مبارک کو قبر کھود کر نکالا گیا, آپ کا کفن مبارک جسم سے جدا کیا گیا, آپ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جب یوسف بن عمر نے آپ کے سر مبارک کو ہشام کو بھیجا تو جنید بھائی آپ کا سر صرف دمشق کے کسی عام مقام پر نہیں رکھا گیا, نعوذ باللہ من ذالک ایک کوڑے کے مقام پر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین کی گئی. ہم اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں. پھر آپ کے جسم مبارک کو ایک مقام پر مصلوب کیا گیا اور آپ کے جب جسم مبارک سے لباس اتارا گیا تو اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا. اس طرح سے مکڑی نے غار ثور پر جالا بنا تھا, اس مکڑی نے آپ علیہ السلام کے جسد مبارک پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک جنت کا لباس لگایا اور 4 برس تک آپ کا جسم مبارک لٹکتا رہا. جب ان کے دلوں کو تسکین نہ ہوئی تو جسم صحیح سالم رہا
4 برس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو اتار کر جلایا گیا، اور صرف ایک آخری بات کہ اس کا عذاب اللہ نے پھر یہ دیا کہ یہی کام ہشام کے ساتھ ہوا۔ ہشام کی قبر کو ابو العباس نے نکالا، اور تمام یعنی جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے قبروں کو اسی طرح سے نبش کیا اور اسی طرح سے میت کا مسئلہ۔ آخر میں آپ کی زوجہ محترمہ 2 جملے تاکہ آپ کی زوجہ محترمہ کو، آپ کے بیٹے کو شہید کیا، آپ کے پوتے کو شہید کیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا محمد نفس زکیہ، اور آپ کی اہلیہ کو تو نعوذ باللہ من ذالک کوڑے لگائے گئے، آپ کی نہایتی جسم کی بے حرمتی کی گئی، اور آپ کو بھی اسی طرح سے شہید کیا گیا۔